السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ ہمیں بچپن سے یہ بات بتائی جاتی تھی کہ اللہ کے نبی نے اپنی عمر کی آخری حصے میں آ کے رفع الیدین ترک کر دیا تھا۔ ساری عمر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رفع الیدین کرتے رہے، لیکن آخری عمر میں آ کے منسوخ ہو گیا، اللہ کے نبی نے چھوڑ دیا، صحابہ نے بھی چھوڑ دیا۔ تو رفع الیدین منسوخ ہونے کے بعد سے رفع الیدین ثابت نہیں ہے۔ اب اس کی دلیل میں وہ دو احادیث پیش کرتے، دو روایات پیش کرتے۔ پہلی شریر گھوڑوں کی دموں والی اور دوسری بغلوں کے نیچے بت چھپانے والی۔ اب جب ہم نے تحقیق شروع کی تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی نے تو ساری عمر رفع الیدین کیا، عمر کے آخری حصے تک رفع الیدین کیا، پھر یہ شریر گھوڑوں کی دموں والی بات کہاں سے آ گئی؟ تو پڑھنے پہ پتہ چلا کہ یہ تو ثابت ہے، شریر گھوڑوں کی دموں والی حدیث تو صحیح سند سے ثابت ہے، بالکل موجود ہے، لیکن مولانا صاحب ڈنڈی مارتے ہیں۔ تو آج ہم ذرا تحقیق کریں گے کہ پوری حدیث کیا ہے اور شریر گھوڑوں کی دموں کو ریلیٹ کس چیز سے کیا جا رہا ہے۔ نماز کا وہ کون سا رکن ہے جہاں پہ اللہ کے نبی نے کہا کہ شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اپنے ہاتھ مت ہلائیں۔ تو میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو وہ حدیث صحیح مسلم کی 430 پڑھ کے بتاؤں گا، اور دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کس رکن کے بارے میں یہ بات کی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح نہ ہلاؤ۔ صحیح مسلم 430 رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل۔ اب صحیح مسلم آپ دیکھیں، صحیح بخاری آپ دیکھیں، کسی ایک بات کو سمجھنے کے لیے نا اس کے پورے ترک سمجھے جاتے ہیں، پارٹس سمجھے جاتے ہیں۔ اب اسی طرح یہاں پہ اس کے دو ترک موجود ہیں، دو پارٹس موجود ہیں۔ اب پہلا تو وہ بیان کر دیتے ہیں کیونکہ وہاں تک ان کو فائدہ ہے، اگلا بیان کریں گے تو بھائی ان کی اپنی منجی ٹھوکی جائے گی۔ تو آج ہم پہلا ترک بھی دیکھیں گے اور دیکھیں گے کہ آگے بات کیا ہو رہی ہے۔ تو میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو پڑھ کے بتاتا ہوں۔ ترک نمبر 1، جابر بن سمیرہ بیان کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا بات ہے، میں تم لوگوں کو ایسے ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھتا ہوں جیسے بدکتے ہوئے شریر گھوڑے اپنے دم کو ہلاتے ہیں، نماز میں سکون اختیار کرو۔ اب یہ پہلا ترک ہے۔ ابھی اسی سے نیچے، بالکل اسی سے نیچے دوسرا ترک اس کا موجود ہے۔ یہ نہیں کہ 2 صفحے آگے، 3 صفحے آگے، 1-2 چیپٹر آگے، نہ، اسی سے نیچے موجود ہے۔ لیکن یہ مولانا صاحب کو نظر نہیں آیا کیونکہ مولانا صاحب کا مطلب اوپر والی تک تھا، وہیں سے تو انہوں نے اپنا فرقہ ثابت کرنا تھا۔ ہم دیکھتے ہیں نیچے کیا بات ہو رہی ہے۔ ترک نمبر 2، جابر بن سمیرہ ہی بیان کرتے ہیں، ہاں، سیم بندے نے پہلی حدیث بیان کی، سیم بندے نے دوسری حدیث بیان کی۔ جابر بن سمیرہ فرماتے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے، تو نماز کے اختتام پر ہم اپنے ہاتھوں کو دائیں بائیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں سے بھی اشارہ کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا، تم لوگ اپنے ہاتھ کو اس طرح اشارہ کرتے ہو جیسے شریر گھوڑوں کی دمیں ہیں۔ تم قدا میں اپنے رانوں پر ہاتھ رکھے ہوئے دائیں اور بائیں منہ موڑ کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہو۔ سر آپ کو سمجھ لگی کہ یہ بات ہو کس بارے میں رہی ہے؟ یہ بات ہو رہی تھی کہ صحابہ کا یہ تھا، صحابہ اس طرح کرتے تھے کہ جب وہ نماز کے اختتام پہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے تھے، ساتھ اپنے ہاتھوں کو بھی دائیں بائیں کرتے تھے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا نماز میں سکون اختیار کرو۔ اب پہلی بات تو بیان ہو جاتی ہے، دوسری بات کون بیان کرے گا؟ دوسری بات تو وہ بیان کرے گی جو مخلص ہوں گے دین کے ساتھ، جن کی روزی روٹی نہیں جڑی ہوئی دین کے ساتھ۔ اب پہلی چیز تو بیان کر دی، اپنا فرقہ ثابت کر دیا کہ بھئی ہم لوگ رفع الیدین نہیں کرتے، یہاں سے نہیں کرتے۔ تو اس کے نیچے مولانا صاحب کو نظر نہیں آیا کہ کیا لکھا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ہدایت دے یار، اللہ ان لوگوں کو ہدایت دے۔ ایک وقت کی روٹی کی خاطر، 2 وقت کی روٹی کی خاطر اتنا بڑا دھوکہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے میرے طرف جھوٹ منسوخ کیا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں دیکھ لے۔ اللہ کے نبی کی بات کو چھپا لیتے ہو یار۔ تو بھائی یہ دیکھیں شریر گھوڑوں کی دموں والی حدیث کس طرح چھپائی گئی۔ تو اس کا تو حساب پھر قیامت والے دن ہوگا اور دینا پڑے گا۔ اللہ کے نبی کی بات کو چھپایا، آدھا بیان کیا جہاں تک اپنا مقصد تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس ویڈیو میں کوئی کمی پیشی ہوئی ہو، کوئی غلطی ہوگی ہو، اللہ تعالیٰ مجھ سے درگزر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔